مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ گزشتہ کچھ عرصوں سے شاید 2-3 دہائیوں سے آپ کہہ لیجئے کہ خود مطالعہ پاکستان کو پاکستان میں کچھ لوگ کچھ افراد ایک خاص طنز کا عنوان بنا کے پیش کرتے ہیں اور بالکل ایسے بات کی جاتی ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ کا پروپیگنڈا ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور بہت سی چیزیں. اچھا پھر ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ جو پرائیویٹ اداروں میں پڑھتی ہے ان کا جو نصاب ہے نصاب تعلیم ہے خود وہاں پڑھانے والے تو وہ پورا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پورا پرسپیکٹیو ہے ایک پس منظر ہے جس میں یہ چیزیں زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں. آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے, کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں آج؟ جی بنیادی طور پہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم لوگوں نے تاریخ کو ایز اے ڈسپلن اڈاپٹ نہیں کیا ہے. ہسٹری جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ڈسپلنس میں سے ایک ڈسپلن تھا وہ بہت زیادہ اگنورڈ ہے ہمارے ملک میں. سب سے بڑا علم ہے یہ ڈاکٹر صاحب جیسے چند لوگ ہیں جنہوں نے تحقیق کی, جنہوں نے کتابیں لکھی, جنہوں نے کام کیے, لیکن زیادہ تر لوگوں نے ہم نے اپنا نریٹو آف ہسٹری بلڈ نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہم نے اگر کوئی اپنی بات کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ بہت سپرفیشل ہوتی ہے ایٹ ٹائمز. حالانکہ اگر آپ آرکائیول مٹیریل کی طرف جائیں اور اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر کے چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے. اگر آپ اس پرسپیکٹیو میں اپنی یوتھ کو انگیج کر کے ان کو وہ پرسپیکٹیو دینے کی کوشش کریں گے تو وہ نہ صرف اس چیز کو بہت آرام سے ایکسیپٹ کریں گے بلکہ وہ شاید ایمبیسیڈرز بن کر ہماری اس ساری کی ساری بات کو آگے تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. میں آپ کے ساتھ بہت حد تک متفق ہوں کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے پاکستان سیریز کے خلاف, ایک لابی موجود ہے, لیکن مجھے کبھی کبھی یہ شک بھی ہوتا ہے کہ اس لابی کو راستہ ہم نے خود پرووائڈ کیا. جو سلیبس اور جو طریقہ ہم نے پاکستان سٹڈیز پڑھانے کا استعمال کیا ہے شاید وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے جو کہ ہم ادروائز کر سکتے تھے. اب میں اس کی سمپل مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے یا جو کیا کہتے ہیں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی بھی پروفیشنل ڈگری جو حاصل کر رہا ہے جس کا ڈائریکٹلی ہسٹری سے تعلق نہیں ہے, اس کو پاکستان سٹڈیز میں انٹرسٹ دلوانا ہمارا کام ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ the way we teach ہم شاید وہ اپنی ڈیوٹی پراپر طریقے سے پوری نہیں کر سکیں. پاکستان سٹڈیز کا میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کی بنیادی چیزیں, ایک تو ہمیں فیکچول بیسس پر چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے بچے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دوسرے اس کے اندر ہم ایسی لاجیکل ایکسپلینیشنز دیں انہیں پاکستان کی بہتری کے لیے بھی, جو امپورٹنٹ مطلب جو پاکستان کی امپورٹنس بھی اگر ہم نے گلوبلی وہ کرنی ہے تو ہم ایسی چیز ان کے سامنے پریزنٹ کریں جو کہ وہ جب دنیا کے سامنے چیزیں رکھیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہوں. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. میں نے ساری زندگی جنا پر کام نہیں کیا تھا, مطلب شروع میں میرا ٹاپک اور تھے, میں اور کچھ کر رہا تھا. میرا پہلی دفعہ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا اور انڈیا جانے کے بعد انہوں نے جنا پر ایلیگیشنز لگانی شروع کی. میں مطلب ہسٹری پڑھاتا تھا اس زمانے میں, انہوں نے ایلیگیشنز لگانی شروع کی تو میرے پاس ان ایلیگیشنز کا جواب نہیں تھا. مطلب میرے پاس دو ہی آپشنز تھیں, یا تو میں کہتا کہ میرے ملک میں سارے لوگوں نے مجھے غلط پڑھایا اور میں اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں ان کی بات مان لوں, یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ان کو کچھ ڈنڈا اٹھاتا اور ان کا سر توڑ دیتا کہ آپ میرے قائد کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں. تو واپس آ کر پھر میں نے یہ سوچا کہ لیٹ می ٹرائی کہ اس کو ایکسپلور تو کروں کہ حقیقت کیا ہے, اور ان تمام سوالوں کے جواب بہت اچھی طرح سے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اور لوگوں نے ریسرچ کر کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہم اگر اس پرسپیکٹیو سے چیزوں کو پڑھیں گے تو میرے خیال سے ڈاکٹر ریاض صاحب کا بڑا اچھا کام ہے, ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کا جو کام ہے جناب پر, ڈاکٹر وحید الزمان صاحب کا کام ہے, ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے پراپر آرکائیول مٹیریل, شریف المجاہد صاحب کو بھولنا تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی, جنہوں نے آرکائیول مٹیریل استعمال کر کے قائد اعظم یا پاکستان کا کیس پراپرلی پلیڈ کیا. سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں پر فوکس کر کے اپنے بچوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت بہتر طریقے سے بنیں گے. اور یہ جو لابی ہے جو ایک ایکٹیو ہے ان ساری چیزوں میں, اس کو ہم خود بخود سائڈ لائن کر دیں گے, بجائے ہم اس کو یہ کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو, ہم اپنے بچوں کو اپنی سائڈ پہ کر لیں.